السلام علیکم، میں ہوں محمد رشید پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، بات کرتے ہیں شہباز گل کی جو کل کی پریس کانفرنس ہوئی اس کے بارے میں۔ پریس کانفرنس 8 فروری 2023 کو انہوں نے کی اور وہ چہرہ ایک ہنستا کھلتا خوشیوں والا چہرہ جس کا نام ڈاکٹر شہباز گل تھا، اور امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی کے اندر وہ ایک پروفیسر تھا، پی ایچ ڈی آدمی، اور پاکستان کا ایک مڈل کلاس عوام سے تعلق رکھنے والا اتنی بڑی ٹیلنٹ والا آدمی۔ اور آج جب پریس کانفرنس کے اندر میں نے اس کو دیکھا، ایک لاچار، ایک بے بس، ایک بجھا ہوا چہرہ، ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا، ایک ہیلپ لیس، ایک بے یار و مددگار، اور اس کا جو چہرہ بتا رہا تھا بالکل بے بس اور بے یار و مددگار بیٹھا۔ ایک مڈل کلاس عوام سے، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی، اور پاکستان کے اندر جو ہمارے بڑے شاعر ہماری کتابوں میں پڑھنے والے، ہم نے خود جناب مطالعہ کیا کہ آپ مڈل کلاس عوام، آپ کو اتنے بڑے خواب دکھائے گئے کہ آپ ایم اے پاس کرو، پی ایچ ڈی کرو، آپ پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، پاکستان کو روشن چراغ ہیں آپ لوگ، اور جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ خواب دکھائے گئے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا کہ میں نے وہ جتنے بھی میرے خواب تھے میں نے ان کو سچ جان کر اس پر محنت کی۔ میں پاکستانی مڈل کلاس عوام سے تعلق رکھنے والا ہوں جو امریکہ کے اندر گیا، وہاں پر میں نے اپنے جتنے بھی خواب تھے ان کو میں نے سچ کر دکھایا، اور امریکہ کی دوسری بڑی یونیورسٹی کے اندر میں ایز پروفیسر لگا، اور 25 سے 30 لاکھ کی اس ٹائم کی سیلری وہ میں لیتا رہا، اور ایک بہترین پروفیسر کے طور پر وہاں پر پڑھاتا رہا ہوں۔ لیکن جب پاکستان آیا تو اس ٹائم کی بات میں کر رہا ہوں، شہباز گل کہہ رہا تھا کہ میں نے 2002 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس لیے سپورٹ کیا کہ میں پاکستان کی مدد کرنا چاہتا تھا ہر لحاظ سے، اور آج اس پر وقت یہ ہے کہ وہ اکیلا کھڑا ہے، اکیلا مقابلہ کر رہا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کا قانون کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کئی مجھ پر 20 سے زیادہ ایف آئی آر بغاوت اور غداری کے درج ہیں۔ اس نے جو پیغام دیا اپنی کانفرنس کے اندر جا کر سن لو، میں یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا جو میسیج کل آیا نا بڑا مایوس کن میسیج تھا پاکستانی آنے والے نوجوانوں کے لیے۔ میسیج یہ تھا، ہم لوگ اس ٹائم بھی میڈیا پر بیٹھے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بات کرتے رہتے ہیں گروپوں کے اندر، سیاسی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے اور ہر قسم کی معاشی لحاظ سے بھی، اور اپنے آپ کو بڑا زیادہ سمجھتے ہیں ہم لوگ جناب سیاست کے حوالے سے جناب بڑے جناب پھنے کھان بڑے پھرتے ہیں۔ لیکن جو شہباز گل نے کل الفاظ کہا نا دل کو چھو لینے والے الفاظ تھے۔ اس کا کہنا تھا، جب میں مڈل کلاس عوام سے اٹھ کر اتنی بلندی تک آیا، میں نے تمام کے تمام جتنے بھی میرے خواب تھے میں نے ان کو سچ کر دکھایا، لیکن انہوں نے آگے پتہ کیا کہا، یہ جو خواب ہوتے ہیں نا یہ صرف خواب بن کر آ جاتے ہیں، حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بڑے خاندان ہیں نا ان کے بچے بھی ان کے بادشاہ ہوتے ہیں اور ان کے بڑے بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں، اور ایک مڈل کلاس عوام کا جو آدمی ہے نا اس کی کوئی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو اوورسیز پاکستانی خاص کر ان کا وہ نوجوانوں کا ذکر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی باہر نوجوان بیٹھے ہیں نا ہمارے، ان کو میں خبردار کرتا ہوں کہ وہ آئیں پاکستان کے اندر، پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لیں، وہ ادھر سے 4 5 7 جناب آئی فون خریدے، پاکستان آئے، پاکستان کے اندر لوگوں کو گفٹ کیے اور پھر واپس چلے گئے۔ خبردار کوئی آدمی سیاست کے اندر حصہ نہ لے۔ اس نے کہا آج دیکھو میں نے سیاست کے اندر حصہ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں میں نے 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ انہوں نے کہا، لے کر اپنی فیملی کا واقعہ سنا، کہہ رہے تھے کہ
ایک دفعہ نا میری سرکاری گاڑی جو تھی وہ میری فیملی والے لے گئے تھے، اس میں سے 2,000 روپے کا پٹرول انہوں نے اس میں سے نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈال لیا، اپنے گھریلو پرسنل گاڑی میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً اپنی جو تھی نا بیوی، اس کے ساتھ فوراً میں نے لڑائی کی۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ میرے پاس ایک امانت ہے، میں امانت کے طور پر اس کو یوز کرتا ہوں۔ وہی گاڑی پکڑی گورنمنٹ والی، اس کو پیٹرول پمپ پر لے کر 2,000 کا پورا پٹرول اس میں دوبارہ ڈلوایا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے امانت کے طور پر یہ چیز میں نے استعمال کی، لیکن آج مجھے رزلٹ یہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا باہر سے آپ ڈالر بھیجو نوجوانوں اوورسیز پاکستانیوں، لیکن سیاست کے اندر کبھی حصہ نہ لینا، کیونکہ اس نے کہا کہ میں یہ جو بیٹھے نا اوپر بڑے مافیا، بڑے سیاستدان، وہ کہتا تھا ان کو میں برابری کے لیول پر جواب دیتا تھا، لیکن وہ بھی بڑے زیادہ باتیں کرتے تھے۔ میں نے بھی باتیں کی ان کی طرح، اور میں نے ٹکر دی ہر لحاظ سے ان کو، لیکن ان کو کسی نے اف تک نہیں کہا۔ لیکن جو میرے پر تشدد ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اس نے جب یہ الفاظ کہا نا کو قسم سے ایک بار جو دل تھا نا چیر، بس اس میں اور کچھ بھی نہیں ہوا، صرف الفاظ کے یہ تھے کہ جتنی ایف آئی آر مجھ پر ہو رہی نا بغاوت کی اور غداری کی، میں جب اوپر والی بار میں جج کے سامنے آؤں گا عدالت کے اندر، تو میں جج صاحب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ایک اپیل کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جج صاحب مجھے پھانسی دے دیں، مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، تاکہ میری لاش، میری جو ہے نا فیملی، اس کو بآسانی مل سکے۔ یہ اس ذلت کی زندگی سے میں تنگ آ چکا ہوں، مجھے پھانسی پر لٹکا دیجیے تاکہ میری فیملی کو یہ جو میری لاش ہے یہ تو کم سے کم بآسانی مل سکے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری جو بیوی ہے نا وہ امریکہ کا اس ٹائم بھی پروفیسر وہاں پر پڑھاتی ہے، اور اس پر بھی مقدمات درج کر دیا گیا غداری بغاوت کے، اور وہ اب پاکستان ہی آ سکتی ہے، اور میں پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا نام بھی ELC میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ حالات ہیں، اس کو اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اتنے زیادہ تشدد اس پر ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا بہتر ہے کم سے کم میری لاش تو میری فیملی کو اس حوالے سے مل جائے گی، مجھ پر پھانسی لگا دیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی میرے اوپر FIR ہو جاتی ہے، یہ شہباز گل کا کہنا تھا۔ میں بار بار چکر لگاتا رہتا ہوں، ہر ہائی کورٹ سے میں رجوع کرتا ہوں کہ کہیں مجھ پر کوئی زیادہ FIR، مطلب کہیں FIR تو نہیں ہے، تو کم سے کم مجھے شو کرو، میں اس کا پھر مقابلہ کر سکوں۔ تو وہ بیچارہ ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے جو کہنے تھے الفاظ، وہ اس نے کہا کہ میرے جو دادا جان تھے وہ امرتسر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، اور اس کا جو باپ تھا وہ بھی سب کچھ بعد میں چھوڑ کر پاکستان آیا تھا۔ امرتسر کے اندر وہ کہہ رہے تھے، میں نے ایک امریکہ کے اندر جب میں پڑھاتا تھا اس ٹائم میں نے ایک آرٹیکل لکھا امریکہ اخبار کے اندر، وہ اس ٹائم چھاپا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے میرے دادا جان نے جو اس ٹائم فیصلہ کیا تھا نا پاکستان آنے کا، تو وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ادھر جو مسلمانوں کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن آج کے دور کے مطابق اگر میرے دادا جان کو پتہ ہوتا نا کہ میرے نواسے کے ساتھ یہ سلوک ہوگا پاکستان کے اندر، تو شاید وہ فیصلہ نہ کر پاتے کہ میں پاکستان آ جاؤں۔ اتنا مایوس ہو چکا ہے وہ پاکستانی ملک سے، اتنا مایوس۔ حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں امریکہ کے اندر مختلف جو ہمارے ادھر قومی سلامتی کے ادارے ہیں یا جو اور بڑے زیادہ پیسز ہیں، میں ان سے رابطہ کرتی ہوں، اور ادھر جناب میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں انصاف ملے۔ لیکن شہباز گل نے روک دیا، خبردار آپ نے ایک بھی ادھر FIR یا ایک بھی ریکویسٹ یا کسی بھی قسم کا کوئی نہ ادھر کمپلین نہیں کرنی پاکستانی حکومت کے خلاف۔ کیوں؟ پاکستان میرا ملک ہے، میں ادھر رہا ہوں، اس کی محبت میرے دل و جان میں بسی ہوئی ہے، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیں، لیکن پاکستان کا جو امیج ہے وہ باہر میں خراب نہیں کروں گا۔ شہباز گل نے جب یہ الفاظ کہا تو ایک پھر سے ایک لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا شہباز گل۔ وہ کہہ رہا تھا کوئی بھی آدمی اس ٹائم نیکسٹ ٹائم نا جرت نہیں کرے گا کہ مڈل کلاس عوام سے اٹھ کر دوسرے بڑے جو اشرافیہ لوگ ہیں ان کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور سیاست کی یہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم لوگ اتنے بڑے انجینئر بن گے، سب کو بن جائیں گے اور جناب اقتدار کے اندر آئیں گے، لیکن نہیں، اس کے بعد کبھی بھی کوئی سوچے بھی مت کہ مڈل کلاس عوام سے میں اٹھ کر آؤں اور آ کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جاؤں۔ نہیں بھائی،
یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اور بڑے لوگ ہی اس چیز کو سنبھالنے کے اہل ہیں. ہمارے مڈل کلاس عوام کے اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے. شہباز گل وہ ایک آدمی ہے, میں تو اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتا. اس نے کل جو پریس کانفرنس کی, ایک بھی غیر قانونی جملہ اس نے نہیں کہا, بلکہ اس نے جو اپنے آپ پر اس نے کہا کہ دیکھو میرے اوپر جو تشدد ہوا, میرے اوپر جو بھی کچھ ہوا, میرے پاس تصویریں موجود ہیں, لیکن اس نے کہا اگر میں باہر جا کر کوئی کمپلین کروں گا تو میں اپنے پیٹ خود جناب دکھاؤں گا لوگوں کو, یہ دیکھو, اور پاکستان کا نام بدنام کروں گا. لیکن اس نے کہا کہ مجھے پاکستان سے دلی محبت ہے, میں کبھی بھی پاکستان کا نام بدنام باہر نہیں کروں گا. اور وہ ایک لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا وہ آدمی اکیلا لڑ رہا ہے. میں نے اس کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, اتنے قریب سے میں نے آج تک کبھی کسی آدمی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح وہ آدمی ٹوٹ رہا ہے. اس نے اتنا بڑا چہرہ, مسکراتا پھولتا ہوا پھول کی طرح رنگ لال اس کا تھا, لیکن کل جب آیا اس کی ٹھاپویں داڑھی تھی اور اس کا جو چہرہ تھا وہ زرد پڑ چکا تھا, جیسے انسان اندر سے ٹوٹ چکا ہو. واقعی وہ آدمی ٹوٹا ہے, بکھر چکا ہے وہ آدمی پتہ نہیں جی پائے گا بھی کہ نہیں. نیکسٹ ٹائم جتنے بھی آدمی اس کو اکیلا کر دیا گیا اس پاکستان کے اندر. بس آپ امید ہے کہ ہماری ویڈیو کو اپریشیٹ کرو گے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ مزید گفتگو ہوگی اگر ایسی کوئی آنے والی خبر ہوئی تو. تھینک یو. میری ویسے کسی بھی تنقید تو نہیں تھی, میں نے صرف اور صرف جو پریس کانفرنس تھی وہ ہی سنائی ہے آپ کو, میں نے اپنی طرف سے کوئی جملہ ایڈ اس میں نہیں کیا. تھینک یو. اللہ حافظ.